کہ ہم سب ذمہ دار سیاستدان ہیں اور ہم سب کو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان نے مسلسل ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کی، کہ جلسوں کے اندر عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان کا یہ فرنٹ بند ہوا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہم مسلم لیگ نون والے شہباز شریف صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو کولیشن پارٹنرز کو ہمارے اوپر بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کولیشن پارٹنرز کو مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ حکومت ایک کولیشن حکومت ہے اور ہم وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں کوشش کر رہے ہیں کہ تمام فیصلوں کو اتفاق رائے سے کیا جائے۔ جب کولیشن ہوتی ہے تو اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ سازی کرنے کے لیے آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فیصلوں کی ایک وسیع البنیاد سپورٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہمیشہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو ہر فیصلے کے اندر شریک کیا ہے۔ پاکستان میں جو بھی پالیسی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر تمام کولیشن پارٹنرز شریک ہوتے ہیں۔ بجٹ کی تیاری کے موقع پر بھی تمام کولیشن پارٹنرز کو شریک رکھا گیا اور کابینہ جس نے بجٹ کی منظوری دی اس میں تمام کولیشن کے ممبر شریک تھے اور ان سب کی اتفاق رائے سے بجٹ کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں بھی نیشنل اکنامک کاؤنسل منظوری دیتی ہے اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کے اندر سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی شریک ہوتے ہیں، بلوچستان، پنجاب، کے پی، ہر صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے اور جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو حتمی شکل تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ کی تائید اور منظوری کے ساتھ دی گئی ہے۔ لہٰذا حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ہر فیصلے کو اتفاق رائے کے ساتھ کیا جائے اور جب فیصلے اتفاق رائے کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب ان فیصلوں کا پہرا دیں اور ان فیصلوں کو برابر کی اونرشپ دیں۔ جہاں تک پاکستان میں پچھلے سال کلائمیٹ ڈیزاسٹر آیا تو وفاقی حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر اپنے تمام تر محدود وسائل کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پہ وفاقی حکومت نے 80 ارب روپے سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین کو براہ راست مدد دی۔ اسی طرح این ڈی ایم اے کے ذریعے بھی تقریباً 15 سے 20 ارب روپے کی پریکیورمنٹ کر کے وہاں پر ٹینٹس اور جو ضرورت کی اشیاء تھیں انہیں پہنچایا گیا۔ اسی طرح جو غیر ملکی امداد آئی تھی اس میں بھی ان صوبوں کو بھرپور طور پر اس امداد کا رخ وہاں پر موڑا گیا اور وفاقی اداروں نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر بے مثال طریقے سے وہاں پر بحالی کا کام کیا اور وہاں پر لوگوں کو دوبارہ اس سیلاب سے نکلنے میں مدد دی۔ جناب خرم دستگیر صاحب خود وہاں پر پیش رہے اور ان کی قیادت کے اندر پاور ڈویژن اور پاکستان کی تمام ڈسکوز چاہے وہ سندھ کی تھیں چاہے وہ بلوچستان کی تھیں، انہوں نے ریکارڈ مدت کے اندر ٹرانسمیشن لائنز اور گرڈ سٹیشنز کو دوبارہ بحال کر کے وہاں کے عوام کو وفاقی حکومت کے ہونے کا احساس دلایا
کہ وفاقی حکومت ان کے غم میں شریک ہے۔ اسی طرح جنیوا کانفرنس کے اندر جو بین الاقوامی امداد حاصل کی گئی، اس میں بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے اندر جو بحالی کا عمل ہے اس امداد کے ذریعے اس کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قومی جذبے کے تحت اس بحالی کے عمل کو کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار سیاستدان ہیں، اور ہم سب کو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان نے مسلسل ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کی، پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ذریعے معیشت کو جھٹکے دینے کی کوشش کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر، عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے، لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی کمیٹیوں کے اندر، کابینہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ملک کے اندر کسی قسم کی سیاسی بے یقینی کو فروغ نہ دیں، جو کہ عمران خان کا شیوا تھا۔ اگر عمران خان کا یہ فرنٹ بند ہوا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان ابھی خطرات سے پوری طرح نہیں نکلا ہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹیم کی حیثیت میں پاکستان کو اس طوفان سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کولیشن پارٹنرز کو مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم مسلم لیگ نون والے شہباز شریف صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو کولیشن پارٹنرز کو ہمارے اوپر بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر اس خاندان کو، اس گلدستے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے، تاکہ پاکستان کو ہم ان طوفانوں سے نکال کر ساحل کی طرف لے کر جا سکیں۔ لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں، اور کبھی نہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذہن میں، نہ اس حکومت کے کسی وزیر کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کسی بھی صوبے کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن کریں۔ یہ قومی حکومت ہے، یہ قومی جرگہ ہے، اور ہم قومی جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ دیگر وزراء بھی، دیگر جماعتوں کے وزراء بھی، پیپلز پارٹی کے وزراء جو بلوچستان سے جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کے وزیر، جے یو آئی کے جو جماعتیں ہمارے ساتھ کابینہ میں شریک ہیں، ہم ایک خاندان کے ماحول میں بیٹھ کر پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو گلدستہ اس وقت ایک قومی حکومت کی صورت میں ہے، یہ پاکستان کو ان بحرانوں سے لے کر جائے گا، اور اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں پاکستان کے عوام کو چوز کرنا ہوگا کہ وہ کسے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو وہی مینڈیٹ دیں گے جو انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو دیا تھا، چونکہ اس وقت اگر پاکستان میں ترقی کی کوئی جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ نون، اور اگر کوئی ترقی کا ویژن ہے تو وہ ہمارے قائد نواز شریف کا ویژن ہے، جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانا چاہتے تھے، جو پاکستان کو ایٹمی قوت کے بعد ایک اقتصادی قوت بنانا چاہتے تھے،
جس کی پالیسیز، جس کے منصوبے آج بھی ملک کے چپے چپے پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ویژن ان کا تھا یا جو ویژن مسلم لیگ نون کا تھا، ایسا ویژن کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور جماعت کی یا کسی اور حکومت کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ترقی کی نشانی ہو، جو ترقی کی پالیسی ہو۔ ہر طرف آپ کو چاہے موٹر ویز ہوں، چاہے بندرگاہیں ہوں، چاہے سی پیک ہو، چاہے ہوائی اڈے ہوں، چاہے توانائی کے منصوبے ہوں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، چاہے آئی ٹی ٹیکنالوجی ہو، چاہے فائبر آپٹک کیبل ہو، ہر وہ منصوبہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے تاریخ ساز منصوبہ تھا، اس کے اوپر آپ کو نواز شریف صاحب کی مہر نظر آئے گی۔